آج کے موضوع پر یعنی جس موضوع پر میں آج گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے ریاکاری، یعنی دکھاوا کرنا۔ بندہ عبادت کر رہا ہے، اس عبادت میں دکھاوا کرنا، بندے کو کوئی نعمت ملی ہے اس نعمت پر دکھاوا کرنا۔ ہمارے معاشرے میں دن بدن شو آف کا مزاج بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں گاڑی خریدنے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ہمیں لوگوں کو گاڑی دکھا کر جلانے سے خوشی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنا گھر بنانے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا رشتہ داروں کو بلوا کر اپنا گھر دکھا کر جلانے سے اور بڑی بڑی باتیں کرنے سے ہوتی ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگوں کو جلنا بھی نہیں چاہیے، بری بات ہے جلنا، لیکن ہماری بھی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم شو آف کریں اور کسی کو دکھائیں۔ آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، آپ اسے لیجئے، پہنیے، بنائیے، رزق حلال سے، آپ کا حق ہے، لیکن آپ کی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں کسی کو دکھاؤں کہ میں کیا ہوں یا میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ بری چیز ہے۔ پھر اسی طرح اگر عبادات میں ریاکاری ہے، آپ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ کیا نمازی آدمی ہے، عام یعنی بند روم میں آپ نماز پڑھیں تو آپ قلا بازیاں کھا رہے ہوں، اٹھک بیٹھک کر رہے ہوں، اور پبلک پلیس میں آپ نماز پڑھیں تو آپ جیسی خشوع و خضوع کوئی اور ہے ہی نہیں جو ایسی خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، چوتھے آدمی تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہو، یہ بھی بعض جگہوں پہ ہوتا ہے۔ تو یہ اگر آپ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، عبادات میں ریاکاری کر رہے ہیں، تو یہ بہت خطرناک ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے نہ صرف ثواب عمل مفقود ہوتا ہے، یعنی جو آپ اچھا عمل کر رہے ہیں اس کا ثواب ختم ہوتا ہے، بلکہ وعید عذاب ہے۔ اور ریاکاری اتنی خطرناک چیز ہے کہ اسے ہمارے دین میں شرک اصغر قرار دیا گیا ہے، یعنی شرک کی بڑی قسم ہے شرک اکبر، اور ریاکاری کو میرے پیارے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے شرک اصغر قرار دیا ہے۔ تو شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا عمل نہ کرنے دے۔ انسان اچھا عمل کر لیتا ہے تو اب اس کا ثانیاً وار یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیت کو خراب کر دے، ریاکاری لے آئے۔ اگر عمل میں ریاکاری ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا۔ قبولیت عمل کے لیے خلوص شرط ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، کہ انہیں صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ لیعبدوا اللہ، وہ اللہ کی عبادت کریں۔ کس طرح؟ فرمایا مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ اسی کے لیے خالص ہو، یعنی وہ جو عبادت کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو، اور حنفاء یکسو ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو آپ یہاں پر دیکھیے کہ خلوص کا ذکر آیا کہ مخلصین، وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ تو جہاں پر خلوص ہوتا ہے نا وہاں پہ جزا کچھ اور ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم خلوص کو چھوڑ کر فلوس کی دیوانی ہو چکی ہے۔ خلوص کہا جاتا ہے خالص ہونے کو، اور فلوس کہا جاتا ہے مال کو۔ تو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے فلوس، یعنی کہاں کہاں منتیں ترلے اسفار کر رہے ہوتے ہیں، کس چکر میں؟ فلوس کے چکر میں۔ اللہ تعالی ہمارے دل سے دنیا کی محبت کو نکالے۔ اچھا، یہ جو جستجوئے فلوس ہے، اگر واقعتاً طلب دنیا ہے نا اور بندہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ بھاگتا رہے گا، دنیا اسے اپنے پیچھے بھگائے رکھے گی سائے کی طرح، اس کے ہتھے نہیں چڑھے گی۔ اور جو فلوس کی پرواہ نہ کرے تو فلوس اس کی جیب میں کیسے آئے گا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اس میں کتنی برکت ہوگی اسے اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ تو جستجوئے خلوص ہو، جستجوئے فلوس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور آیہ مبارکہ ہے، اللہ کریم نے فرمایا، منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو کسالا، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا تراویح میں جو لوگ آتے ہیں نا
تو وہ پہلی رکعت میں جب حافظ صاحب کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر نہیں کہتے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں، تو وہ مزے سے پیچھے ٹیک لگا کے پلر کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ اب وہ انتظار کریں گے کہ حافظ صاحب نے 10 منٹ تو تلاوت کرنی ہے، بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے۔ جب دوسرا نعرہ تکبیر لگے گا، یعنی اللہ اکبر کہہ کے وہ رکوع میں جائیں گے، تو یہ مجاہدین دوڑتے ہوئے صف میں شامل ہو جائیں گے، گویا کہ میدان جہاد ہے۔ اب کیا ہوا، وہ رکوع میں جا رہے تھے تو یہ مزے سے پلر کے ساتھ بیٹھ کے سستی کے ساتھ بیٹھے رہے، اور جب وہ رکوع میں گئے تو پھر یہ بھاگتے ہوئے آئے۔ یہ سستی کے زمرے میں آتا ہے۔ نماز میں کھڑے ہوں تو چستی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا یراؤن الناس، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے ریاکاری کی مذمت، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک تو سستی سے کرتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں، یہ منافقین کی صفت ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ اسی طرح سورہ ماعون کی آیہ مبارکہ میرے سامنے ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ مومن دکھاوے کے لیے عمل نہ کرے۔ تو میرے پیارے عزیزوں، میرے دوستو، ان آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بار بار اپنی نیت کو درست کیا کیجیے۔ نیت میں فساد آ جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ، کہ کئی بار ایسا ہے کہ بندہ جو ہے وہ دنیاوی فوائد کو دیکھنے لگ جاتا ہے، نیت میں خرابی آ جاتی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ دینی کاموں میں بھی آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، ایسا ہوتا ہے کہ میں نے تو بدل دیا ہے، میں نے تو انقلاب بپا کر دیا ہے، میں نے جیسا کام کیا ہے ویسا کوئی کر کے تو دکھائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک دو احادیث سماعت کرتے ہیں، پھر آپ کے جوابات کی جانب آئیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر تشریف لائے، یعنی یہ گفتگو کر رہے تھے صحابہ کرام اور نبی کریم کی تشریف آوری ہو گئی۔ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ، کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے مسیح دجال کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے، قرب قیامت میں آئے گا، اس حوالے سے صحابہ کرام گفت و شنید کر رہے ہوں گے۔ فقال، نبی کریم نے ان کی بات کو سن لیا تو فرمایا الا اخبرکم بما ہوا اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، آقا کریم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا مجھے تم پر مسیح دجال سے زیادہ خوف ہے، یعنی دجال بہت بڑا فتنہ ہے اور اس فتنے کا ایک خوف ہے۔ آقا کریم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا مجھے تم پر دجال کے فتنے سے زیادہ خوف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عرض کرتے ہیں قلنا، ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ اس فتنے کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ قال، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، مجھے جو تم پر مسیح دجال کے فتنے سے بڑا خوف ہے وہ ہے شرک خفی کا۔ شرک خفی یہ ریاکاری ہی ہے۔ اب آگے حدیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی کیا ہے؟ فرمایا ان یقوم الرجل یصلی، ایک بندہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ ظاہراً کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمایا فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِن نَظَرِ رَجُلٍ، اب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ، اس نے اپنی نماز کو سنوارا، نماز کو سنوارا۔ اب نماز کو سنوارنا تو اچھی بات ہے، یعنی بہت خشوع و خضوع کے ساتھ، ادائیگی تلفظ کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے کہ کیا اللہ کا ولی ہے اور پتہ نہیں کون سے مقام پہ پہنچ کے یہ نماز ادا کر رہا ہے، لیکن دل کا حال کیا ہے؟ لما یرا من نظری رجلن، اس نے اس لیے سنوارا کہ کوئی دوسرا اسے دیکھے، یعنی ریاکاری آ گئی۔ تو یہ جو نماز کو اس نے سنوارا تاکہ دوسرا اسے دیکھے کہ یہ کتنا خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے۔